السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک پوری ڈھانچے کے بارے میں بہت ہی ڈراؤنی کہانی بتانے جا رہی ہوں۔ جالندھر شہر سے 5 میل دور درختوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ یہ حویلی جاگیردار ہاشم کی تھی، جو 5 مربع ایکڑ زمینوں کا مالک تھا۔ اس جاگیردار کے 3 جوان بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے کی تینوں بھائیوں کی ایک لوٹی بہن تھی۔ حسن میں لاجواب، دکھنے میں بہت پیاری، والدین کی آنکھوں کا چاند، نوری، جس چیز کا بھی مطالبہ کرتی فونی مل جاتی۔ تو نوکر چاکروں کی حویلی میں لائنیں لگی ہوئی تھی۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے باہر جس طرف بھی نظر دوڑاؤ جاگیردار ہاشم کی ہی کھیت نظر آتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کا احترام میں کھڑے رہتے، اپنے تمام فیصلے جاگیردار سے کراتے۔ گاؤں کے کسی مرد میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نوری کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول تھا، جو ہاشم صاحب کے خود بنوایا تھا، اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نور دین کو ماسٹر بنا دیا تھا، جو گاؤں کے بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ نور دین کا صرف ایک بیٹا تھا، اختر، جس شہر کے کالج میں پڑھتا تھا۔ بہت ہونہار تھا۔ جب گاؤں آتا تو جاگیردار صاحب کے حویلی میں ضرور حاضری دیتا۔ جاگیردار اسے بہت پیار دیتے۔ سارا دن شہر میں آوارہ گردی۔ جاگیردار کے اپنے بیٹے تو آوارہ طبیعت کے مالک تھے۔ سارا دن شہر میں آوارہ گردی کرنا، گاؤں کی جوان لڑکے کو بری نظر سے دیکھنا ان کی عادت میں شمار تھا۔ کوئی ایسا انسان نہ تھا جو ان کو روک سکتا، اور اپنی بہن کے مسئلے میں اس قدر جذباتی تھے کہ کسی کے کیا مجال کہ اس کی طرف میری آنکھ سے دیکھے۔ آنکھیں نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے۔ نوری گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ شام کے بعد گاؤں سے باہر سیر کو جاتی تھی کہ اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ پیچھے رہتے، جو قدم قدم پر اس کی حفاظت کرتے۔ اختر ہفتے بعد گاؤں آتا تھا، شام کو آتا، ایک دن گاؤں میں گزارتا، اس کے بعد دوسری رات صبح واپس شہر چلا جاتا۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ جاگیردار خود برداشت کرتا تھا۔ اختر کے سامنے آ جاتی تھی۔ نوری اختر کو شروع سے ہی اچھی لگتی تھی۔ اب چونکہ وہ مکمل جوان تھی، اس کے حسن کا اثر ہو کر رہ گیا۔ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ نوری پر ایسی جوانی تھی، ایسا حسن تھا، اور سب سے بڑھ کر ایسی شان و شوکت تھی کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ نوری کو اختر سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے من کا دیوتا اس کے تابع کا بیٹا نواب تھا۔ بھائیوں کی طرف اس کے دماغ میں بہت غرور تھا۔ اس کی نظروں میں تمام گاؤں والے ایک فقیر انسان کی مانند تھے، اور بھائیوں کی یہ شان تھی کہ جس کس کو چاہا ڈانٹ دیا، مار پیٹ دیا۔ ادھر اختر نوری کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ کتابوں میں، خیالوں میں، ہر جگہ اسے نوری کا ہی حسین مکھڑا نظر آتا تھا۔ یہ اس کی یک طرفہ محبت تھی۔ اگر اس کا وہ اظہار بھی کر دیتا تو سوائے قتل کے اور کچھ ہاتھ نہ آتا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تاکہ میں کہاں دل لگا بیٹھا ہوں، لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے، کسی سے ہو جائے یہ انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ اب اختر جب گھر واپس آیا تو ایک دن کے بجائے 3 دن گاؤں رہ کر جاتا۔ دن میں تقریباً 5 سے 4 مرتبہ حویلی کے چاکر لگاتا۔ اس کے اس رویے سے گاؤں کے کچھ لوگ کو شک گزرا، اور یہ شک مزید بڑھتا گیا۔ ماسٹر صاحب کو آگاہ کیا گیا۔ گاؤں رہ کر جاتا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے۔ جاگیردار کو علم ہو گیا تو اس کا خیمہ بنا دے گا۔ ماسٹر نور دین نے یہ بات سن کر ہی اپنے بیٹے گھر جا کر اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور بولا، بتاؤ گاؤں والے جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ اختر سمجھ چکا تھا کہ اس کا باپ اس سے کیا بات پوچھ رہا ہے۔
وہ خاموش رہا، اس کی خاموشی میں ہر بات واضح تھی۔ نوردین نے اسے دھکے دے کر گاؤں سے نکال دیا، لیکن جاگیردار صاحب نے اسے روک لیا اور بولا، نوردین جوان بچہ ہے، نہ مارا کر، اسے تم دھکے کیوں دے رہے ہو؟ جاگیردار کے اس سوال پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ نوردین نے سر جھکا لیا اور بولا، یہ نکما ہو گیا ہے، کالج سے ناغی کرنے لگا ہے، کہتا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں رکھتا، امتحان سر پر ہی ہے، اور یہ ہے کہ اچھا اسے حویلی بھیجو، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ جاگیردار یہ الفاظ کہہ کر چل پڑا اور نوردین نے ایک خوف ہونہار نظر اختر پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بیٹے کا پیار بھی، کہ اگر جاگیردار کو اصل حقیقت کا علم ہو گیا تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اختر کو سمجھا کر حویلی بھیجا اور خود اس کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اختر حویلی سے واپس آیا گھر تو اپنا سامان پیک کر کے شہر چلا گیا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد واپس آیا۔ پھر ایک رات رہنے کے بعد واپس شہر چلا گیا۔ اختر کے دل میں محبت کی جلتی ہوئی چنگاری ایک شعلہ بن چکی تھی۔ وہ نوری کو کسی بھی قیمت پر بھلا نہیں سکتا تھا۔ جب گاؤں آتا تو کچھ حویلی ضرور جاتا، اور نوری کا دیدار کرنے کے بعد وہ دوبارہ شہر چلا جاتا۔ اختر کے اس قائل حویلی کے نوکروں کو بھی ہو گیا۔ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ چھپتی نہیں ہے۔ قریب گاؤں میں ایک طوفان آنے والا تھا، خونی اندھی اور والی تھی، کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا۔ ماسٹر نوردین کو نوکروں نے بتایا دیا تھا کہ اس کا بیٹا کیا چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ تصورات میں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ دھلا زمین بھی آسمان میں چھو سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ اختر کے زمین خواب جھوٹے خواب تھے، وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والوں کی کوشش تھی کہ یہ بات جاگیردار یا اس کے بیٹے تک نہ پہنچے۔ اگر ان تک پہنچ گئی تو پھر اس بار جب اختر شہر سے واپس آیا تو گھر میں 2 منٹ ہی بیٹھا کہ بہت حویلی چلا گیا۔ اسے حویلی میں دیکھ کر تمام نوکر کے رنگ پیلے ہو گئے، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ جاگیردار صاحب اختر سے بہت پیار کرتے تھے۔ حویلی میں نوری جس طرف بھی جاتی، اختر کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہی۔ یہ بات جاگیردار صاحب کے بڑے بیٹے نے محسوس کر لی۔ صرف محسوس ہی نہیں کہ بلکہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن برداشت کر گیا، اور جلدی یہ بات دوسرے بھائیوں تک پہنچ گئی۔ اب کیا تھا؟ حقیقت سامنے تھی۔ کیا ہونے والا تھا نہ اختر کو معلوم تھا اور نہ ہی نوری کو۔ نوری کے دل کا راجا تو کوئی اور تھا، اور اختر کی آنکھوں میں کیسے پیار دیکھ سکتی تھی۔ رات ہوئی تو اچانک ایک نوکر نے ماسٹر کو نوردین کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا دی، تو نوردین باہر آیا تو نوکروں کو دیکھ کر چونک گیا۔ اختر کو حویلی بھیجو، جاگیردار کے بیٹوں نے اسے بلوایا ہے۔ نوردین کام کر رہ گیا، اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، زمین گھومتی محسوس ہوئی۔ حالات و واقعات کا نوردین کو علم پہلے سے تھا، اور اب انجام کیا ہوتا ہے یہ خیال آتے ہی وہ کانپ رہا تھا۔ اختر نے اندر سے نوکر کی بات سن لی تھی، وہ فوری باہر نکلا اور نوکر کے ساتھ ہی حویلی چلا گیا۔ اس دفعہ اختر نے محسوس کیا کہ نوری کے ساتھ بھائیوں کی نظریں بدلی ہوئی ہیں۔ ایک لمحے تو وہ خوف زیادہ ہو گیا، لیکن سے ہمت سے کام لیا۔ آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ ہاں، ہم نے تمہیں بلوایا ہے، بیٹھو۔ اختر کرسی پر بیٹھنے لگا تو چھوٹا بھائی گر گیا۔ اوپر نہیں، نیچے زمین پر، ہماری ڈیوٹیوں کے پاس بیٹھو۔ اختر خوفزدہ ہو گیا اور وہ سر جھکا کر ان ڈیوٹیوں کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہاری جگہ یہ ہے، تم لوگ ہماری نظروں میں ڈیوٹی کے برابر ہو، سمجھ رہے ہو؟ تا میری بات اختر سر جھکائے سنتا رہا۔ ایک طرف محبت اور دوسری طرف موت تھی۔ اختر کو کسی چیز کا انتخاب کرنا تھا، یہ اس کے اوپر تھا۔ جب بھائیوں نے اس کی اہمیت اس کو دکھا دی تو اس کے اندر کا انسان جاگا۔ محبت نے جوش مارا اور اس کے منہ سے نکل گیا، ہاں میں نوری کو چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی خاطر جان کی بازی بھی لگا دوں گا۔
اتنا سننا ہی تھا کہ تینوں بھائیوں کا آگ بگولا ہو گئے۔ جاگیردار ہاشم بھی آ گیا تو یہ الفاظ اس نے بھی سن لیے تھے اور وہ بھی سرخ پیلا ہو گیا۔ اس سے قبل کہ یہ سب کچھ کہتے نوری بجلی سی تیزی سے سامنے آئی، ایک زوردار تھپڑ اختر کے منہ پر جھاڑ دیا۔ غیرت کمینے، نیچ حرامی، تم اور مجھ سے محبت کبھی اوقات دیکھیے اپنی؟ کیا ہو تم؟ خاک ہو ہمارے پاؤں کی۔ خاک بھائی بولا، لاڈلی تم اندر جاؤ، اسے سبق ہم سکھائیں گے، ہم اسے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ قبیلے کی نوکر چاکر ایک کونے میں کھڑے یہ سب بھیگی بلی کی طرح دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے اختر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ یہ خبر گاؤں میں پھیل چکی تھی اور ہر کسی کی زبان میں یہ الفاظ تھے، اختر آ جائے زندہ نہیں بچے گا، اختر آ جائے زندہ نہیں بچے گا، حویلی والے اس کا فون کر دیں گے۔ لیکن ان کے سامنے زبان کھولنے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ رات کے اندھیرے چھانے لگے اور سر پہ چیخیں پورے گاؤں والوں نے سنی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کو حویلی میں ایک بوسیدہ کمرے میں ڈال دیا گیا۔ اختر کی چیخیں پورے گاؤں والوں نے سنی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اسے حویلی کے ایک بوسیدہ کمرے میں ڈال دیا گیا۔ رات بھر جن جانے اختر کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ صبح ہوئی تو ماسٹر نوردین کو پیغام بھیجا کہ اپنے بغیرت بیٹے کی لاش لے جاؤ، اور ان جاگیرداروں نے حکم جاری کر دیا کہ گاؤں کا کوئی شخص اس کی لاش کے قریب نہ آئے، اور قبیلے کی نوکروں کو حکم دیا کہ نوردین کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ نوردین نے لاش کی چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے سامنے اختر کی لاش نہ تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کا چمڑا جلایا جا چکا تھا، صرف ہڈیاں تھی اور کھوپڑی۔ اس کی بے ہوشی میں ہی اس کا پورا گھر جلا دیا گیا۔ پورا گاؤں حویلی والوں کے اس ظلم سے سہما اور ڈرا ہوا تھا۔ کوئی بھی اختر کے ڈھانچے کے قریب نہ آ رہا تھا۔ جاگیردار کی زبان میں جو بات نکل جاتی تھی اس پر عمل ضرور ہو جاتا تھا۔ ہوش آنے کے بعد نوردین اکیلا ہی چیخیں چلانے لگا، کوئی بھی قریب نہ آ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کے ڈھانچے کو زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور روتے روتے قبرستان کی جانب چل پڑا۔ قبرستان گاؤں سے زیادہ دور نہ تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اکیلا ہی دفنانے جا رہا تھا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ قبرستان جا کر اس نے ادب سے اپنے بیٹے کے ڈھانچے کو زمین پر رکھا، اور اچانک اس کا دل بند ہو گیا اور وہ بھی ڈھانچے کے اوپر گر پڑا، جس کی خبر جلد ہی گاؤں والوں کو مل گئی۔ جاگیردار نے حکم جاری کر دیا کہ نوردین کو بھی دفن کر دو، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ دونوں کا ایک ساتھ جنازہ پڑھا گیا اور اس کے بعد دفن کر دیا۔ ان دو میتوں کے بعد گاؤں والے خوف زدہ ہو کر رہ گئے۔ اختر صاحب کا ڈھانچہ کیسے بنا کسی کو علم نہ تھا۔ ایک پیار کرنے والا دنیا سے چل بسا تھا، کسی نے بھی تو اس کا ساتھ نہ دیا تھا، اور گاؤں والے ساتھ دیتے ہی بھی کیسے، وہ حویلی والوں کو بخوبی جانتے تھے۔ یہ دن بیت گیا، رات کے سائے پھیلنے اور پھر رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ چاند پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ گاؤں والے اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اچانک حویلی سے نوری کی بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے بعد دوسرے ہی چیخ سنائی نہ دی۔ چیخ کی آواز سن کر حویلی والے نوکر چاکر کے فوری کے کمرے کے دروازے کے سامنے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ تینوں بھائیوں اور باپ وہاں کھڑے سامنے پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، لیکن اندر سے انہیں کوئی جواب نہ ہی ملا رہا تھا۔ نوکروں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر بیدار نوری بے ہوش پڑی تھی، پسینے سے پورا جسم بھیگا ہوا تھا۔ فوری طور پر گاڑی نکالی گئی اور شہر سے ڈاکٹر بلا لیا گیا، جس نے نوری کو چیک کرنے کے بعد بتایا کہ رات کو نوری کسی چیز سے ڈر گئی ہے اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ رات کو حویلی میں ہی ڈاکٹر کو رکھنا پڑا کہ کہیں دوبارہ ان کی لاڈلی
ڈر نہ جائے۔ کافی دیر بعد ہوش آئے رہنے لگی کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ ماں دلاسے دے رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ امی ڈھانچہ میرے کمرے میں امی وہ میرے قریب کھڑا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ یہ سنتے ہی سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دلاسا دیا، بیٹی تمہیں وہم ہو گیا ہے، یہ ڈھانچے وغیرہ کیسے حرکت کر سکتے ہیں؟ بھلا ہڈیاں بھی کبھی چل سکتی ہے؟ لیکن وہ بار بار کہے جا رہی تھی، امی ڈھانچہ میرے کمرے میں مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سب کو سمجھا رہے تھے کہ بچے خواب میں ڈر گئی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، اس کا خیال رکھا کرے، اکیلے کمرے میں نہ سلایا کرے۔ کسی نوکر نے ڈھانچے کو اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ضروری اسے ڈراؤنا خواب آیا ہوگا۔ رات کا باقی حصہ حویلی والوں نے جاگ کر گزارا۔ صبح سویرے ڈاکٹر صاحب واپس چلے گئے اور کچھ گولیاں دے گئے کہ اگر دوبارہ ایسا واقعی رونما ہوا تو ایک گولی کھلا دینا۔ دوسری رات پھر آدھی رات کے وقت نوری چیخیں مارنے لگی۔ ایک دفعہ پھر حویلی والے کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہو گیا اور نوری نے کل والی باتیں دوبارہ دہرائی کہ آج پھر اسے وہی ڈھانچہ چلتا ہوا نظر آیا ہے اور اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر